وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ایسا اسلوب ہے کہ جو سیدھا سادہ اور معمولی سمجھ کا آدمی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھ سکے اور جو پڑھا لکھا ہے بہت دانشور ہے اور اس نے بہت مطالعہ کیا ہے اور حقائق سے واقف ہے اس کی سمجھ کے مطابق بھی اس میں باتیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی جو یہ خصوصیات ہیں اور جو عجیب اور نادر باتیں ہیں وہ برابر ان کا انکشاف ہوتا رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسانوں کی سطح کے مطابق بھی بات فرمائی ہے. تو بہت بڑا عالم و فاضل ہوگا اس کو بھی اس میں اپنے ضرورت کی چیزیں ملیں گی رہنمائی کی اور جو معمولی سمجھ کا ہوگا سیدھا سادہ ہوگا اس کے لیے اس میں چیزیں ملتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے مختلف صورتوں کا انداز الگ الگ ہے اور قرآن مجید میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کا بھی انداز مختلف ہے. اس لیے کہ انسانوں کے سمجھ اور انسانوں کا مزاج بھی متنوع ہے. مختلف قوموں کا مزاج الگ ہے, مختلف انسانوں کا مزاج الگ ہے اور یہ اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. تو بات اس طرح کہی جائے کہ سب کے سمجھ میں آئے, سب اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو آسان سے آسان انداز میں بات کہی گئی ہے اور گہرے اور بہت فکر انگیز انداز سے بات کہی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. محکمات کے مطلب یہ ہے کہ بات کو اتنا صاف اور واضح اور پختہ طریقے سے کہا گیا ہے کہ اس میں کسی کو تردد نہ ہو اور بات سمجھ لیں. اور متشابہات بھی ہیں, اللہ نے متشابہات بھی رکھے ہیں انسانوں کے امتحان کے لیے کہ بات کو اس انداز میں کہا گیا ہے کہ اس کے مختلف مطلب نکالے جا سکتے ہیں اور اس میں نقطہ آفرینی کی جا سکتی ہے, اس میں احتمالات بتائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ اس سے لوگ بہکیں گے. تو ایسی چیز کیوں بیان کی گئی اس سے لوگ بہکیں؟ مقصد ان کو بہکانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے
کہ اللہ نے یہ زندگی انسانوں کو یہ دی ہے، یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں دی بلکہ کام کے لیے دی ہے۔ جیسے کام کے لیے مزدور لگائے جائیں، کاریگر لگائے جائیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو کتنا کام کرنا ہے، اس کام کے مطابق کہ کس طرح زندگی گزاریں۔ اب یہ کہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے کام کریں گے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں مہیا کر دی جاتی ہیں مزدوروں کے لیے اور کاریگروں کے لیے کہ وہ کام کر سکیں۔ مقصد کام ہوتا ہے، مقصد ان کا رہنا اور ان کا کھانا پینا نہیں ہوتا۔ اگر کھانا پینا اور رہنا ہو تو اپنے گھر رہیں۔ یہاں جو رکھے گئے ہیں تو کام کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو سامان ان کو دیا گیا ہے آرام کے لیے اور ضرورت کا، وہ کام کی بنیاد سے دیا گیا ہے، کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کو اس کا سچی بات ہے استحقاق نہیں ہے۔ اور ہم دنیا کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مزدور کام نہیں کرتا تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا اپنے گھر بیٹھو اور اپنے معاش کی ضرورت تم خود کرو، ہم کوئی تمہارے معاش کے ذمہ دار نہیں، ہم تو تم کام کرتے تو ہم اس کی وجہ سے تم کو ہم کچھ سہولت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کام رکھا ہے دنیا کی زندگی میں، اور زندگیاں بھی اسی حساب سے رکھی ہیں کہ کتنی مدت تک اس کو اس زمین پر رہنا ہے، اس زندگی میں رہنا ہے، اور اس کو کیا کام کرنا ہے، اور حالات اس کے سامنے ہیں، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس کام کے لیے وہ فٹ ہے اس کو وہ کام کرنا ہے، اور اس سے اسی کا مطالبہ ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ کو تسلیم کرے، اس کو اپنا پروردگار مانے۔ جب گاڑی آگے چلے گی، جب وہ اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانتا یا اسی کی طرح دوسروں کو ہی مانتا ہے، شریک کرتا ہے، تو پھر وہ اس مقصد کا نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس کو زمین میں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، لیکن دلیل کے لیے کہ تاکہ ثبوت قائم ہو جائے کہ یہ شخص نالائق ہے، یہ شخص لائق ہے۔ اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اسی حساب سے لوگوں کو وہاں موقع دے گا جس حساب سے وہ دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئیں۔ اگر اپنی ذمہ داری اچھی طرح پوری کر کے آئیں تو ان کو وہاں اللہ تعالیٰ نواز دے گا، بڑی نعمتوں سے نواز دے گا۔ وہاں کی نعمتیں ان کے سامنے زمین کی نعمتیں ہیٹ ہیں۔ اسی طرح کی چیزیں وہاں ملے گی جس طرح کی چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، عیش و آرام کی لذت کی ساری چیزیں۔ یہ دیکھنے میں ظاہر میں تو دونوں ایک دوسرے مشابہ ہوں گے، لیکن تاثیر میں اور مزے میں اور زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کہا گیا کہ ایسی نعمتیں ہوں گی، نعمتوں کا کی کیفیت ایسی ہوگی کہ نہ کسی نے سوچا ہوگا نہ کسی نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے۔ لیکن وہاں جو زندگی اللہ نے اصل زندگی بنائی ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی کارکردگی کے اعتبار سے جائے، اور وہاں اس کو جو کچھ ملے اس کی کارکردگی کی بنیاد میں ملے۔ اب ایک انسان اللہ کو مانتے ہی نہیں یا اس کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہاں کی زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ ملنا نہیں، اور چونکہ اس کی زندگی معاصی کے ساتھ گزری ہے، اللہ کو نہ ماننے کے ساتھ معاصی کے ساتھ گزری ہے زندگی، تو اس کی سزا ملے گی وہاں۔ اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی اور جہنم رکھی۔ جنت تعبیر ہے، جنت کے اصل معنی ہیں گھنے باغ کے، اور جہنم کے معنی ہیں وہ آگ والی جگہ۔ تو یہ دو جگہیں اللہ نے بنائی ہیں کہ جیسا کر کے جاؤ گے ویسا۔ اگر تم نے ہم کو مانا نہیں یا ہمارے ساتھ شریک کیا تو پھر ہم سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، وہاں ہم کچھ نہیں دیں گے تم کو، وہاں بلکہ تمہیں تمہاری گناہوں کی سزا ملے گی۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہم کو دی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، کتنی سہولتیں اللہ نے ہماری زندگی کے لیے فراہم کی، اور پھر ہماری حفاظت کس طرح اس نے کی کہ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر جوان ہونے تک یا طاقت آنے تک اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری حفاظت کی کہ ماں کے دل میں ایسا رحم رکھا کہ وہ قربان ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے، بچے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، اپنے لیے اپنے ساری تکلیفوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رکھی
दूसरी औरत में ये मोहब्बत नहीं होगी। माँ में रखी अल्लाह ने इसलिए कि माँ को परवरिश करनी है अपने बच्चे की, तो अल्लाह ने उसके लिए इंतज़ाम फरमाया। ये अल्लाह का इंतज़ाम है। इंसानों को जो मिजाज बनाया अल्लाह ने बनाया, इंसानों में जो खसूसियात रखी हैं अल्लाह ने रखी हैं। जानवरों के मुकाबले में अल्लाह ने उसको मुमताज़ बनाया है। जो मुमताज़ बनाया है तो वो जानवरों से बुलंद होकर किरदार अपना दिखाए। तो लेकिन होता ये रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला के नाफरमान हुए वो शिर्क करने लगे, अल्लाह की तरह दूसरों को मानने लगे और फिर अल्लाह को छोड़कर उन्हीं के पीछे लग गए और उन्हीं को सब कुछ समझने लगे और फिर उनके मुजस्समे बना लिए, उनकी शक्लें बना ली और उन शक्लों को असल समझने लगे। यानी इंसान अगर अक्ल के सामने इतना बड़ा गढ़ा आ जाए उसमें भी गिरने के लिए तैयार है। ये नहीं सोचता कि ये जो न बोल सकते हैं, न बात कर सकते हैं, न अपना दिफा कर सकते हैं, न अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, ये दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं। ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हज में कि ये जिनको ये लोग पुकारते हैं, जिनसे मुरादें मांगते हैं, जिनसे अपनी ज़रूरत का मुतालबा करते हैं, रहम की दरख्वास्त करते हैं, ये तो वो हैं कि ये मक्खी भी अपने ऊपर से उड़ा नहीं सकते और मक्खी इनको कोई तकलीफ पहुंचाए तो ये उसका दिफा नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी समझदारी है कि इनको सब कुछ समझ लिया और इनको समझ कर उनके झुके जाते हैं और उनको मानते हैं और उनकी अकीदत में कुर्बान हुए जाते हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं तो देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो अल्लाह ताला ने यानी काफिर हो या मोमिन हो, सबको अल्लाह ने जो नेमतें दुनिया की दी हैं, काफिर को भी इसी तरह दी, इस तरह ईमान वालों को दी हैं। और ये फरमाया कि अगर ये ख़तरा न होता कि सब काफिर हो जाएंगे तो हम काफिरों को तो नेमतों से भर देते, इसलिए कि इनको तो आखिरत में कुछ मिलना नहीं, इनको जो कुछ यही है तो हम इनको यही दे देते, सब इतना दे देते कि लेकिन उसमें ख़तरा ये था कि ईमान वाले ही बह जाते हैं, कहते इनको अल्लाह ने इसमें नवाज दिया है तो यही अच्छे। तो मोमिनों को उनके ईमान के ख़तरे से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने काफिरों को उतना ज़्यादा नहीं दिया, कम दिया। लेकिन जो कुछ दिया अल्लाह ने, ये सारी ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई उस पर चल रही है। इसमें कौन सी चीज़ है जो हमारी पैदा की हुई है या हमारी बनाई हुई है? हर चीज़ वो है जो अल्लाह ने हमारे लिए मुहैया की। ज़मीन के अंदर वो सारी सलाहियतें रख देंगे जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, खाने पीने की, रहाइश की, हर चीज़। और फिर मज़ीद ये किया अल्लाह ने कि ऐसी मखलूक़ात ही पैदा कर दें कि जिनको हम मुलाजिम की तरह और मजदूर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवर पैदा किए जिनकी सवारी कर सकते हैं, उनको गोश्त खा सकते हैं, उनको बोझ ला सकते हैं, उनके बालों से हम गर्म लिबास बना सकते हैं। हमारी सारी ज़रूरतें जो हो सकती हैं तो अल्लाह ने यहाँ मुहैया की, ये सब हमको दी। उसके बाद हम उसका शुक्रिया नहीं अदा करते, मानते ही नहीं इस बात को अल्लाह ने हमको दिया है, तो फिर उनके लिए सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है। तो फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद ये किया कि बहुत समझाने वाली बातें और किताबें नाज़िल फरमाई जिसमें बहुत नसीहत है, और लोग मुक़र्रर किए कि जो समझाएँ, जो मोहब्बत के साथ और बहुत हमदर्दी के साथ लोगों को बताएँ कि देखो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला को मानो, अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार मानो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने सारी नेमतें तुमको दी, पहली बुनियाद पे। फिर ये कि उसने जो हुक्म दिए हैं उन अहकामात को तुम मानो और उसने तुम्हारी ज़िंदगी को और तुम्हें जन्नत से पहुँचने का जो रास्ता बताया है उस रास्ते में चलो। वो तो उसने जन्नत पहुँचने का रास्ता तुमको जो बताया तुम उस पर चल नहीं रहे हो।